حق پرست آدمی جب بھی قرآن و سنت کو سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں اسلاف سے کیا تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اور یہ نہیں کہ اسلاف آپ ایک دم 1400 سال پیچھے چلے جائیں, اسلاف کی بھی وہ تشریح جو ان کے شاگردوں نے کی ہو, پھر ان کے شاگردوں کی وہ تشریح جو ان کے شاگردوں نے. یہ سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. میں اس لیے بار بار لوگوں سے کہتا ہوں, کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہو یا یہ کہتا ہو کہ میں قرآن و حدیث کو جانتا ہوں, سب سے پہلا سوال تمہارے بابے کا نام کیا ہے جس سے تم نے قرآن و سنت سیکھا. اور اس بابے کو ہم جب مانیں گے کہ جب وہ اپنے بابے کا نام بتائے, اور اس دادا بابا کو ہم جب مانیں گے جب پردادا بابے کا نام بتائے. یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ چلنا ضروری ہے. درمیان میں ایک بابا بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, روحانی لحاظ سے آپ ثابت النسب نہیں ہو. آپ کی اس کا مطلب اوپر جا کے کوئی ایسا بابا آ رہا ہے جس نے کسی کو بابا نہیں بنایا اور اس نے خود سے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے. جو خود سے سمجھے گا اسلاف کی رائے کو ہٹا کے وہ یقیناً گمراہ ہوگا. یہاں پھر میں ایک بات کہتا ہوں کہ انہی بابوں کے سلسلوں میں اچھے بابے بھی ہیں اور گمراہ بابے بھی ہیں. بہت سے گمراہ لوگ اپنا سلسلہ پیش کر دیں گے, ہم نے فلاں سے سیکھا, اس نے فلاں سے سیکھا, اس نے. سند کافی نہیں ہے, سند پہلی سیڑھی ہے اہل حق کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے. اس کے بعد بھی کچھ شرطیں ہیں, سمجھ رہے ہو, اس کے بعد بھی کچھ شرطیں. وہ شرطیں یہ کہ یہ سلسلہ بھی اہل حق کا ہو, اہل باطل کا نہ ہو, درمیان میں کوئی بابا گمراہ نہ آ رہا ہو. اہل حق بابوں کی ڈیٹیل پیش کرنی پڑے گی. اگر بابے ہی نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا, دیکھو صحابہ سے زیادہ کوئی ہے جو قرآن کو سمجھ سکے, ان کی زبان میں نازل ہوا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی ان کو سکھائیں گے, یعلمہم الکتاب. قرآن ان کو کون سکھائے گا؟ نبی. یہ اخپل طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, نبی سکھائیں گے, ان کو گائیڈ کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا, یہ والا مطلب نہیں ہے, یہ والا مطلب صحیح ہے. پھر تابعین کی جماعت جب آئی تو جیسے صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے تو کیا تابعین سمجھ سکتے تھے؟ ان کو گائیڈ کس نے کیا؟ صحابہ نے. پھر تبع تابعین کو گائیڈ کس نے کیا؟ تابعین نے. تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. ہمارے تمام دینی مدرسوں میں جب حدیث پڑھائی جاتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, پوری سندیں آج تک الحمدللہ سب کے پاس محفوظ ہیں. ہاں انہی میں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک نعرہ لگا ہے نا, میں قرآن و سنت خود سمجھتا ہوں, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, تو یہ خود گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ ایک نئے پیدا ہوئے ہیں. کیا 1400 سال میں آپ ہیں جو ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے, باقی سارے کیا گھاس کھا رہے تھے کیا؟ لیکن لوگ ایسوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ آدمی کسی مسلک سے متاثر ہوئے بغیر قرآن و سنت کی صحیح تشریح کرے گا, اس پہ مسلک کی چھاپ نہیں ہے, اس پہ مسلک کی چھاپ نہیں ہے, یہ تشریح کر ہی نہیں سکتا صحیح, یہ اپنی رائے پہ آپ کو لے کر آئے گا جو پوری امت کے بولو خلاف ہوگی. اور یہ بات خوب سمجھ لیں, مسلک آٹومیٹیکلی وجود میں آتے ہیں. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جن پر مسلک کی چھاپ نہیں ہوتی, وہ ایک نیا مسلک لانچ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی مسلک کو فالو نہیں کرتے, یہ ایک نئے مسلک کی بنیاد رکھ رہے ہیں. جب ان کو 1000 20,000 30,000 1.5 لاکھ لوگ فالو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ایک فرقہ بن جائے گا, ایک نیا مسلک ہوگا, اور اس مسلک کا نام بھی عوام خود ڈیزائن کرے گی کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے. ہم نے مسلکوں کے نام خود سے نہیں رکھے جاتے, پبلک رکھتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟